السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 263 کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں کسی کی مدد کرنے کا ایک بہت اہم ادب بیان کیا گیا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول معروف و مغفرۃ، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، بہتر ہے اس صدقے سے کہ اس کے پیچھے ہو ایذا رسانی، واللہ غنی حلیم، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ لفظی ترجمہ اس طرح ہے: قول، بات، معروف اچھی، و مغفرت اور درگزر کرنا، خیر بہتر ہے، من سے، صدقۃ اس صدقے سے، اس خیرات سے، یتبعھا اس کے بعد ہو، اذی ایذا دینا یا ستانا، واللہ اور اللہ، غنی بے نیاز ہے، حلیم بردبار ہے۔ بعض لوگ اگر کسی کی مدد کر دیں تو بعد میں اس کو، میں نے فلانے ٹائم پہ تمہاری مدد نہیں کی تھی، اور اس طرح کی اور دوسری باتیں جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صدقہ جو ہے وہ دے کر ایذا نہیں دینی، اگر ایسی ایذا دینی ہے تو اچھی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا بہتر ہے۔ قول معروف و مغفرۃ، ایک میٹھا بول اور کسی بات پر ذرا سی چشم پوشی، خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو، یعنی خیرات دے کر کسی کو دینے کے بعد کسی کو دکھ مت دو۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت بے نیازی کی ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس ایک فقرے میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تمہاری خیرات کا حاجت مند نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ چونکہ خود بردبار ہے اس لیے اسے پسند بھی وہی لوگ ہیں جو چھوڑے اور کم ظرف نہ ہوں بلکہ فراخ حوصلہ اور بردبار ہوں۔ ذہن میں رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ تم پر زندگی کے اسباب و وسائل کا بے حساب فیضان کر رہا ہے، تمہارے قصوروں کے باوجود تمہیں بار بار بخشتا ہے، اور ایسے لوگوں کو کیوں کر وہ پسند کر سکتا ہے جو کسی غریب کو ایک روٹی کھلا دے تو احسان جتا جتا کر اس کی عزت نفس کو خاک میں ملا دے۔ سید مولودی لکھتے ہیں کہ اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے روز شرف ہم کلامی اور نظر عنایت سے محروم رکھے گا جو اپنی عطیے پر احسان جتاتا ہو۔ لہذا اس آیت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ صدقہ دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ صدقہ کسی کو دے تو اس بات کا خیال رکھے کہ ہمارے الفاظ اور عمل سے بھی کسی کی تکلیف یا ایذا نہ ہو، کسی کے جذبات مجروح نہ ہو، اور اگر ہم صدقہ دیتے ہیں تو اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں، کیونکہ ہم سب محتاج ہیں، اللہ غنی ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ہم دے رہے ہیں، اور جس اللہ نے ہمیں پہلے دیا ہے صدقہ دینے کی برکت سے وہ اس سے زیادہ بھی ہمیں دے سکتا ہے۔ لہذا ہمیں ایسا طریقہ اپنانا چاہیے، ایسے طریقے سے صدقہ دینا چاہیے کہ دوسرے کی خوشی اور راحت کا باعث ہو، اور ہم اب صدقہ دیتے ہیں تو ہم اپنے لیے اللہ کی رضا اور اللہ سے معافی کی طلب رکھیں۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، واللہ غنی حلیم، ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہی جنت کا راستہ ہے، اسی راستے پہ چل کے جنت ملے گی، اور اگر یہ راستہ اختیار نہیں کریں گے تو امنوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔